آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران بیوی کے 3 خاص اعضاء پر بوسہ دینا کیوں سختی سے منع کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہو اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت چھپی ہو سکتی ہے؟ آج میں آپ کو وہ تمام باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ نے کبھی سنی ہی نہ ہوں۔ لوگ اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتے ہیں، مگر کیا خاموشی گناہ سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہوتے، مگر جب وقت گزرتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ہم بستری کے دوران بیوی کے 3 مخصوص اعضاء پر بوسہ دینا صرف ایک معمولی غلطی نہیں، بلکہ اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 3 جگہوں پر بوسہ دینا نہ صرف دینی لحاظ سے حرام ہے، بلکہ یہ عمل جسمانی، روحانی اور نفسیاتی نقصانات کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ یہ وہ مقامات ہیں جو بیوی کی شرمگاہ اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں زبان سے چومنا، چاٹنا یا چھیڑنا اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ بیوی کے ان اعضاء پر بوسہ دینا نہ صرف روحانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، بلکہ بعض اوقات طبی طور پر بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی عام سی بات نہیں؟ مگر یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو وقتی خوشی دیتی ہے، لذت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جائز بھی ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں میں آپ کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتی ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا کیوں ضروری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان بار بار کسی گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص ابتدا میں کسی آگ کے قریب کھڑا ہو تو اسے حرارت محسوس ہوتی ہے، مگر جب وہ روز اس آگ کے پاس جانے لگے تو آہستہ آہستہ اس کا جسم اس حرارت کا عادی ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خود اسی آگ میں جا گرتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پہلے حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انہیں اس کی برائی کا احساس ہی نہیں رہتا۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں بہت سی ایسی چیزیں گناہ شمار ہوتی ہیں، مگر معاشرہ انہیں معمولی بات سمجھنے لگا ہے، اور جب کوئی شخص ان کے نقصانات کے بارے میں بتاتا ہے تو لوگ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے، چاہے وہ نقصان فوراً ظاہر ہو یا وقت گزرنے کے بعد۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ یہ بیان مکمل سنے بغیر چھوڑ گئے تو شاید آپ اپنی زندگی کی سب سے اہم حقیقت سے محروم رہ جائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہیں، آپ کی زندگی سنوار سکتی ہیں، اور شاید آپ کو اس گناہ سے بچا سکتی ہیں جو آپ انجانے میں کر رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی اتنی بڑی حقیقت جانے بغیر جا سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔